دیکھیے فون آ گیا، درس کی ٹیپنگ ہو رہی تھی اچھی خاصی، ایک بندے کا فون آ گیا اور ڈسکنیکٹ ہو گیا. ہو سکتا ہے اس کو کنٹینیو رہے یہ چاہے نہ رہے، یا پھر یہ پارٹ الگ ہو جائے، پارٹ 2 کر کے ڈال دینا پڑے گا یہاں پر. تو رہے وہ لوگ، یعنی ایک ہی آیت کے 2 پارٹ ہو جائیں گے اس میں، صرف یہ ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے. تو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 لے رہے تھے ہم، اس کا جو بچا ہوا پارٹ. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ دلوں میں جن کے ٹیڑھ ہے، دلوں میں جن کے کجی ہے، ٹیڑھ پن ہے، دلوں میں ٹیڑھ پن ہونا. جو اب یہ اس سے زیادہ ٹیڑھ پن کیا ہوگا، جانے انجانے میں اگر نظر صاحب سے یا اور کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ معاف کرے گا، لیکن بتلانے کے بعد میں کسی کے نظر میں نوٹیفائڈ کرنے کے بعد میں، نوٹنگ میں لانے کے بعد میں، چاہے میں رہوں یا حافظ نظر صاحب ہو یا اور کوئی ہو، پھر بھی وہ سمجھے کہ اللہ کے قرآن میں جو آیتیں دی اللہ نے، تو ایک آیت کے کئی معنی بھی ہوتے ہیں، مطلب کئی معنی دینے والی ہوتی ہے آیتیں متشابہات، یعنی کئی معنی دینے والی آیت. تو کوئی کچھ معنی لے گا، کچھ معنی لے گا، کوئی کچھ سمجھے گا، کچھ سمجھے گا، بھاگیں گے ادھر ادھر، یعنی ہو گئے اللہ کے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے انہوں نے. دین اللہ کا، زندگی گزارنے کا طریقہ کس کا، انسان کا. انسان کی زندگی گزارنے کے طریقے الگ الگ ہو گئے، مطلب پھر یہ ہے وہ. تو رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، ٹیڑھ یعنی میں پن، بس میں نے جو ترجمہ کیا، میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے، ہماری جماعت صحیح ہے. تو وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ وہاں جماعت کے حساب سے فیصلے نہیں ہوں گے کہ فلانی جماعت کا ڈال دو اس کو جنت میں، ڈھکانی جماعت کا تو ڈال دو دوزخ میں، ویسا نہیں. اللہ کے پاس 2 ہی جماعت ہے اللہ کی، حفظ اللہ حفظ الشیطان. ایک اللہ کی جماعت، دوسری شیطان کی جماعت. باقی سب جو جماعتیں پلیٹ فارم ہے اصل میں، یہ کوئی شیطان کی جماعت ہے ایسا مت سمجھیے آپ. لیکن جو آیت سے بھاگے گا، جو آیت کے غلط معنی مفہوم لے گا، بتلانے کے بعد میں بھی نہیں مانے گا، ظاہر ہے وہ تو شیطان کی جماعت کی کہلائیں گا. وہ جماعت صحیح ہوگی، لیکن اس ذہن کے سارے لوگ کیا ہوں گے، شیطان کی پیروی کرنے والے. اور شیطان نے تو خود اللہ سے کہا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، جماعت سے جڑوں گا. جماعت سے جڑنا غلط نہیں ہے، لیکن جماعت سے جڑنے کے بعد میں بھی غلط عقائد بنا کے رکھ دوں گا ان کے. یا کسی نے صحیح عقیدہ پیش بھی کیا، تیری آیت کو صحیح بھی پیش کیا، تو بولیں گے نہیں تمہاری تعدادی کتنی ہے، تم کو عربی آتی کیا، تم کون سے مدرسے سے فارغ ہے، تم حافظ ہے کیا، تم عالم ہے کیا، تمہارا لباس تو دیکھو، تمہاری داڑھی تو دیکھو. سارے جواز پیش کر دے گا. تم تو بغیر ٹوپی کے نماز پڑھتے، تمہاری مسلک کیا، کئی معاملات لا کے رکھ دے گا. ارے بھائی وہ تو شیعہ مسلک کا ہے، ارے بھائی وہ تو فلانا ہے، ارے بھائی وہ تو یہ ہے. اور اگر دیکھے مسلک یہ وہ، تو جو بیچارے ان کے امام تھے 4 امام، انہوں نے تو ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا، لیکن مسلک کے بنیاد پہ اختلاف تھا ان کا. لیکن اختلاف بکس کی بنیاد پہ نہیں تھا، علم کی بنیاد پہ تھا. انہوں نے کبھی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہا. لیکن جو جماعتیں بن گئی تو آج منظر عام پہ کیا ہے، ایک جماعت دوسرے جماعت کو کافر بولتی نہیں، لکھ دیے، فتوے دے دیے، یہ چیزیں چل رہی. ایسے میں ایک عام ایمان والا جو اللہ کی بات کو سمجھنا چاہتا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتا، کنفیوز ہو کے رہ گیا. تو فَأَمَّا الَّذِينَ، تو رہے وہ لوگ فِي قُلُوبِهِمْ، دلوں میں جن کے ٹیڑھ ہے. اس طرح کے جو میں نے بتایا آپ کو ڈیٹیلز، جس بھی معاملے میں جس بھی اس میں ٹیڑھ ہے، اپنی بات پر چلنا چاہتا، جماعت کی بات کو صحیح سمجھتا، جس عالم پر اس کا عقیدہ بیٹھا ہے، جس مربی بھی عقیدہ بیٹھا ہے، تو بس اس کو خدا بنا لیا، اس نے اسی بات پر چلنا چاہتا کہ بھائی وہ اس عالم صاحب کو مانتے، وہ عالم صاحب نے یہ بتایا تو ہم ویسا مانیں گے. کسی کا بزرگوں کا عقیدہ ہمارے بزرگوں سے چلا آ رہا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن میں بتا دیا کیا تم تمہارے بزرگوں کی پیروی کرو گے. وہ غلطی پر ہے تب بھی، اتنا باوجود ہونے کے باوجود بھی ٹیڑھ پن دکھائے گا، دل کا ٹیڑھ پن.
اس کے دل میں ٹیڑھپن ہے، سننے کو تیار نہیں، سن لیے تو سمجھنے کو تیار نہیں، سمجھ لیے تو عمل کرنے کو تیار نہیں، عمل کر لیے تو اس پر جمے رہنے کو تیار نہیں۔ کتنی بڑی مجلس میں، کتنی بھی پیاری مجلس میں بٹھا دیے ان کو تو بس نشستن گفتن برخاستن، یہ ہے ٹیڑھپن دلوں کا۔ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے بس وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے، وہ جو آیت ہے نا، آیت متشابہات، اس کی پیروی کرتے ہیں بس۔ تو سمجھیے مطلب وہ آیتوں کی کیا پیروی نہیں کرنا چاہیے، ایسا ہو جائے گا؟ ایسا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ صرف آیتیں جو متشابہات رہتی اس کا ایک رخ دیکھتے، ایک طرف بھاگتے کہ بس وہ آیت آ گئی نا، اس میں بتا دیا نا، کبھی کسی جگہ اللہ نے یہ فرما دیا طلاق دو، بس طلاق دو، ارے کیسی کیا دو، اس کا ایسا ہے نا ڈیٹیل، نہیں وہ نہیں، بس طلاق دینے کی نا، طلاق دے دو، دے دیے، ہو گئی۔ اور بھی جو معاملہ رہا، اندھے آ گیا نا، اندھے ہے، ارے بھائی وہ شخص آیا تو قرآن میں آیا وہ نابینا تھے، ارے بھائی نابینا تھے مان لیے ہم نے، نابینا ہوں گے وہ صحابی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹا دیا تھا اور وہ دوسروں کے ساتھ میں بیزی تھے، اللہ کی طرف سے وہ آئی نا، حکم آیا نا کہ آپ نے کیوں ان کو نظر انداز کیا؟ تو وہاں وہ سمجھتے کہ وہ اندھے، ارے اللہ کو اندھے بتانا، بہرے ہونا وہ مقصد تھوڑی ہے، وہ ایک اندھکار میں تھے، کوئی بات سمجھنا چاہتے تھے، وہ ان کا تڑپ اور درد تھی، تو ان کو وہ اندھکار سے کیوں نہیں نکالے تم نے؟ جن کو تڑپ نہیں تھی ان کو اپنا وقت دے رہا ہے گھنٹوں، اور وہ 10 منٹ اگر لینا چاہتے تھے آپ سے تو آپ نے ان کو نظر انداز کر دی، ان کو ویلیو نہیں دی۔ وہ اندھا پن، آنکھوں کا اندھا پن تھوڑی، اللہ کو آنکھوں کے اندھے پن سے کیا کرنا پڑتا؟ کوئی اندھا ہے تو کہ جنت میں نہیں جائیں گا، بہرا ہے تو جنت میں نہیں جائیں گا؟ تو نہیں، اندھا ہے نا تو وہ اندھے تھے، اندھا بتانا مقصد نہیں ہے۔ پھر قرآن میں وہ آئے تو کیا ہوگا، یہ اندھے ہے، بہرے ہے، تو مطلب کہ آنکھوں کے اندھے ہے کہ ارے دلوں کا یہ سمجھ کے نہیں لیتے، بات کو نہیں سمجھتے، دل کا اندھا پن، دل کا بہرا پن جو پیوست ہو گیا، دل کی بیماری، اس میں قلب کی بیماریوں کا علاج، تو قلب کی بیماری کا علاج مطلب پڑھ پڑھ کے پھگنا، ہارٹ اٹیک آیا اس کو تو ہارٹ اٹیک ٹھیک ہوتا ہے کیسے؟ بیماری کا علاج قرآن کی آیت سے۔ دل کا ایمان کی جو بیماری آ گئی، جو ٹیڑھپن آ گیا دلوں میں، جن کے ٹیڑھپن، اس کا علاج ہے قرآن میں۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے بس وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے، یعنی آیا متشابہ جو آیت ہوتی، جو حکم والی آیت نہیں ہے، جو آیت متشابہ ہے اس کے ایک پہلو کو دیکھتے، اس کے دوسرے پہلو کو دیکھنے کو تیار نہیں، سننے کو تیار نہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، ایک ہی پہلو پر اپنا یہ کرتے، کیونکہ ان کے دل میں ٹیڑھ ہے، بس وہ حساب سے کسی نے بتا دیا سمجھو نماز مت پڑھو تو بس نماز مت پڑھو، حکم ہے نا نماز مت پڑھو، نماز مت، ارے بھائی جب تم گندی حالت میں ہو، جب تم پاک نہیں ہو، قرآن مت پڑھو، جب تم پاک نہیں ہو، پاک لوگ اس کو چھوتے لیکن ٹیڑھ پن، بس قرآن مت پڑھو، ارے بھائی پاکی کی حالت دوسرے کی آئی نا، وہی تو گڑبڑ کی ہے کہ سورہ المائدہ میں وضو جو شرط ہے تو نماز کے لیے ہے کہ نماز کے پہلے وضو کر لیا کرو، لیکن انہوں نے وضو ڈال دیا، قرآن کے لیے بھی وضو کو مسٹ کر دیے ضروری کہ باوضو ہاتھ لگانا قرآن کو، جبکہ قرآن کے لیے پاکی شرط ہے میرے بھائی، دل کی پاکی ہے، تن کی پاکی اور من کی پاکی، جسم کی پاکی اور دل کی پاکی، اللہ کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں اگر ہم تو وہ دل کی پاکی، پاک دل ہے ہمارا کہ ہم اللہ کی بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، ایک اللہ، اس کی ایک کتاب کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، دل کی پاکی، تن کی پاکی جو ہمارا جسم ہے اس کو بھی پاک کرو، وضو ہم پاک ہے تو نماز نہیں ہوگی، وضو کرنا پڑے گا ہم کو، کیونکہ مدوشی میں نماز نہیں ہوتی، وہ جو آنکھوں میں یہ ہے تو وہ نکال لو، جیسے صاحب کے پاس جاتے نا ہم تو کیسے جاتے، تھوڑا ٹپ ٹاپ ہو کے، ایسا ٹپ ٹاپ ہو کے اللہ کے مجلس میں حاضر ہو، تو وضو قرآن پڑھنے کے لیے ہے، وضو نماز کے لیے ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے صرف پاکی شرط ہے، لیکن کیا بتایا گیا ہم کو، سمجھیے یہ ہے ٹیڑھ پن، دلوں کے ٹیڑھ پن، بس وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے، آیت کے متشابہ آیت کے دوسرے پہلو کو نہیں دیکھتے، کئی آیتیں ملیں گی آپ کو قرآن میں، جب آپ قرآن پڑھیں گے پورا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فلانی آیت، ہم کو ایسا لگتا ہے یہ آیت ادھوری ہے، یہاں پر اللہ نے ادھوری بات پیش کیا گیا، لیکن وہ دوسری جگہ ملتا اس کا جو وہاں بات کمپلیٹ ہوتی، پھر اس کو بولیں گے ملی جھولی آیت،
کئی معنی والی آیت نہیں، ملی جلی آیت، ملتی جلتی آیت۔ اس میں سے چاہنے کو فتنہ، پھر ان کے دل میں ٹیڑھ پن ہے تو آیت کے کئی معنی لیتے، کائی کے لیے لیتے؟ فتنہ۔ اب فتنہ کے معنی ہوتے فساد، لیکن فتنے کے معنی اصل میں ہوتے آزمائش۔ تو آزمائش جب لی جاتی تو ایک ہوتا کہ آزمائش میں، کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائے، اور ایک ہوتا کہ ہم خود ہو کے آزمائش میں گھسے، خود مبتلا ہو۔ تو جن کے اس میں ٹیڑھپن ہوتا نا تو وہ خود اس میں آزمائش میں گھستے، یعنی سیدھے راستے پر ہے، گاڑی چلا رہا ہے، جیسے ایک مثال دوں گا میں، لیکن گاڑی اسی چلا رہا ہے، اسٹینڈ کر رہا ہے، اسٹینڈ مار رہا ہے وہاں پر، گاڑی کو ایسا اچھل کے چلا رہا ہے سرکس کر کے، تو پھر بات بولنے میں آتی میرے سے شخص کہ بھائی سڑک پہ کیوں سرکس کر رہا ہے؟ سرکس میں بھرتی ہو جانا، 4 پیسے کما، سرکس میں دکھانا گاڑی کے اسٹینڈ مار کے۔ ایسا ٹرین میں جاتے بہت سے لوگ، دیکھا ہوں گا آپ نے، ٹرین سفر کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کر لے ہمارا، لیکن وہ کھڑے ہو جائیں گے اس پر، وہاں بھی اسٹینڈ کرتے، ایسا وہ کھمبے دکھتے، چلتے چلتے وہ اس میں ڈور میں کھڑے ہو جاتے، پیر باہر کریں گے، پورا جسم باہر کریں گے، ایسا ہوا میں لہرائیں گے، پھر وہ بازو کا بجلی کا کھمبا آ گیا تو ٹکراتا، مر جاتا اس میں اسٹینڈ کرنے میں۔ ایسا ہی اسٹینڈ کرتے، ایکسیڈنٹ ہو جاتے اس میں بڑے بڑے، یا تو خود مرتا ہے دوسرے کو مارتا۔ تو یہ ہے زیادہ کا شانہ پنا، زیادہ کا اگاؤ پنا کرنا، ایکسٹرا آرڈنری چالے، کچھ بھی تو کرنا، خود ہو کے اس میں گھسنا کسی چیز میں، کہ سفر گاڑی میں اندر بیٹھنے کے لیے ہے، بیٹھو سفر طے کرو، آڑا ٹیڑھا گمت کرنے کی کیا ضرورت، سرکس کرنے کی؟ خود مرتے کسی دوسرے کو موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ تو یہ ہے، خود مرتے، آ بیل مجھے مار، اسٹینڈ کرا خود مر گیا، آ بیل مجھے مار، ایسے ملیں گے آپ کو۔ بس وہ پیروی کرتے ہیں اس کی جو متشابہ ہے، تو اس کی پیروی کرتے، بس ایک ہی پہلو دیکھتے بس۔ اس میں سے چاہنے کو فتنہ، فتنہ ہے نا آزمائش، آزمائش ہے نا، آزمائش کی معنی، فتنے کے معنی ہوتے کسی چیز کو یا میں اللہ مبتلا کر دے، یا پھر وہ خود ہو کے اس میں مبتلا ہو جائے۔ کہ آپ نے دیکھے ہوں گے بڑی بلڈنگ اونچی 3 تال کی بلڈنگ، اور اس کی منڈیر پر چلتے بچے، منڈیر پر، اور ادھر گر گیا ہے سائڈ میں، تو ادھر گرا نہیں، میں ادھر اچھل کے گر جاتا اپنے سائڈ میں، اپنے سائڈ میں جائیں گا تو 3 فٹ کا فاصلہ ہے، وہیں اپنا گرے گا ٹیرس پر، لیکن ادھر گر گیا تو بالکل 3 مالے کے نیچے چلے جائیں گا نا، لیکن وہاں باریک اس پر چلیں گے، کیا ضرورت باریک اس پر چلنے کی، کیا ضرورت منڈوروں پہ گول گول گھومنے کی؟ تو یہ ہے چاہنے کو فتنہ، فتنہ یعنی خود آزمائش میں گھسنا، آبال مجھے مار، خود گھسنا۔ اللہ کسی آزمائش میں ڈالتا، ٹھیک ہے، تو اللہ خود تھوڑی ڈالتا، آزمائش کی بھی آیت ہے، فتنے کی سمجھنا پڑے گا کہ اللہ تھوڑی آزمانا چاہتا، اللہ دکھانا چاہتا کہ دیکھو میں نے اس بندے کو مشکل میں ڈالا، آزمائش یعنی مشکل میں ڈالنا، اس کو تکلیف میں ڈالنا، فساد میں ڈالنا۔ کیوں؟ کہ لوگوں کو دکھے کہ دیکھو یہ تکلیف میں ہونے کے بعد میں بھی ایمان پر قائم ہے، اور تم عیش و آرام میں ہونے کے بعد میں بھی ایمان پہ قائم نہیں ہو، یہ چپراسی ہو کے، بابو ہو کے رشوت نہیں لیتا، تم آفیسر ہو کے رشوت لیتے۔ یہ ہے، اتنی اچھی خاصی پیمنٹ ہونے کے بعد میں بھی اچھا خاصا پیمنٹ، گھر، آفس کی طرف سے بنگلہ ملا آپ کو ڈپارٹمنٹ کا، اس کے بعد رہنے کو گھر نہیں ہے اپنا، پھر بھی یہ پیسہ نہیں لیتا، رشوت نہیں لیتا۔ یہ ہے، اللہ کو تو معلوم ہوتا کون کام کرنے والا ہے صحیح یا نہیں کرنے والا ہوں۔ اللہ اپنے لیے آزمائش نہیں لیتا کہ جیسا اللہ کو معلوم نہیں کہ یہ کرتا کیا نہیں کرتا، ارے رشوت، ارے اس نے لے لیا رشوت، اللہ کو سب معلوم، دلوں کے راز اللہ جانتا، لوگوں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو شرم کرو، دیکھو ترغیب لو ان سے، یہ کمزور ہو کے اس بات کو ظلم کے خلاف آواز اٹھایا، اور تو پہلوان ہو کے دیکھ مرغا مچھلی کھاتا ہے، کاجو کشمش بادام، کسی پر ظلم ہوتا تو بولنے کو تیار نہیں، طاقت کا استعمال کرنے کو تیار نہیں، کمزور دبلا پتلا کھڑے ہو جاتا ظلم کے خلاف۔ یہ ہے، اللہ کو تو معلوم ہے وہ کھڑے ہونے والا ہے، یہ اصل میں۔ تو اس میں سے پھر وہ کیا کرتے، متشابہات کے ایک حروف دیکھ کے خود ہی اس میں گھستے، اس کے مطابق چلتے، ہو گئی طلاق، جبکہ طلاق نہیں ہوتی، ارے بھائی عدت کی مدت نہیں، ہو گئی، ہمارے جماعت کا فیصلہ ہے، ہو جاتی، 4 بار بول دیا طلاق ہو گئی۔ کئی چیزیں ایسی، کئی آیتیں، وہ میرے خیال میں نہیں آ رہی، جب آیتیں آتی نا اس وقت میں نوٹیفائڈ کرتا اس چیز کو،
بس وہ پیروی کرتے اس کی جو متشابہ ہے، یعنی کس کی پیروی کرتے؟ وہ جو ملتی جلتی آیت ہے اس کا جوڑ دوسری جگہ موجود ہوتا تو دوسرا جوڑ دیکھنے کو تیار نہیں، بس ون سائڈ دیکھ کے اس کی پیروی کو شروع کر دیتے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے، اس کے مطابق لوگوں کو بتاتے۔ اور کسی نے بھی اس کا دوسرا جوڑ بھی پیش کیا تو بتاتے ہو کہ ارے نہیں وہ ہے ویسا، لیکن ایک آیت کے کئی معنی ہوں گے، یہ بتاتے کئی معنی کیوں ہوں گے بھائی؟ آیت متشابہت تھی، وہ آیت متشابہ تھی، اس کی دوسری آیت دیکھنا تھا پھر فیصلہ لینا تھا آپ نے کچھ۔ اس میں چاہنے کو فتنہ، مطلب کیا؟ یا تو خود فتنے میں پڑتے آزمائش میں، یا دوسرے کو مبتلا کر دیتے فتنے میں، ہو گئی تیری طلاق کر کے فتنے میں ہو جاتا مبتلا، پھر کیا سولوشن؟ تو سولوشن وہ کہ اس کا وہ کرو، کسی دوسرے سے شادی کریں گی وہ، اس کے بعد میں پھر مجھ سے کر سکتے، دوسرا کس کو ڈھونڈوں بھائی میں؟ پھر حلالہ، تو حلالے کے لیے پھر وہ مولانا خود ہی پیش ہو جاتے، وہ عالم صاحب، کہ میں کر لیتا طلاق دے دوں گا تیری عورت کو، پھر بعد میں پھر دوسرے دن 1,00,000 روپے دے دے میرے کو، ٹھیک ہے بولتا ہے 1,00,000 روپے دے لے لو، کسی کو بولنا مت، اعلان بھی نہیں کریں گے، چپ چاپ نکاح بھی کر دیتے، ہو جاتا، نکاح پڑھانے والا وہ بھی، سہاگرات منانے والا وہ بھی، رات بھر اپنا منا بھی لیتا، ہو گیا نکاح، دوسرے دن عورت کو سمجھایا تھا اس کے کہ بولنا میں طلاق نہیں لیتی کر کے، وہ خود ہی بولتی کہ اتنا اچھا مولانا مل رہے جس کی یہ بھی سنتا، سارے لوگ سنتے، کتنی عزت والی شخص، بولتی میرے کو نہیں طلاق لینا۔ ارے طلاق تو نے دینے کا بولا تھا نا اس کو، تو یہ پری پلان جو ہے نا اللہ سے چال چلنا، یہ اللہ کو پسند نہیں، تو ایسی چالیں چلے جا رہی، تو یہ ہے ایک طرفہ ہو گئی طلاق، جبکہ طلاق نہیں ہوتی، طلاق عدت کی مدت پہ ہوتی، لیکن حلالے کی ترتیب یہ، اور وہ نیچرل میں ہونا چاہیے، تبھی شادی کریں گی، وہ عدت کی مدت گزر گئی تبھی شادی کریں گی، کہ کسی کی پری پلان نہیں ہونا، نیچرل کبھی زندگی میں شادی ہوئی کسی سے، اس سے بھی طلاق ہوگی اس کی، تو پھر اس کے پہلے خاوند کو بھی شادی کر سکتی، یا دوسرے سے بھی کر سکتی، چاہے تو پہلا جو طلاق ہو چکی تھی اس سے تب شادی کر سکتی، لیکن دوسرے کے پاس جائے سیوا، نکاح میں جائے سیوا، اس کے ساتھ ہم دستری کرے سیوا، اس کے پہلے خاوند سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، لیکن وہ پری پلان کرنا، ویسا چیپٹر بنانا، وہ غلط ہے، تو یہ ہے ایک طرفہ متشابہ، اس میں چاہنے کو فتنہ، تو یہ ہے فتنے کا دروازہ کھولنا، یعنی آزمائش کا، خود تو فتنے میں پڑا غلط، اس میں اس کو بھی ڈالا آزمائش میں، اس کو جب بعد میں کوئی میرے جیسا بتاتا ارے نینا بھائی طلاق ہی نہیں ہوئی تھی، تو بولتا یار وہ مولانا مل جائے اس کو بتاؤں گا میں کیا بولتا، ارے بڑے بڑے رنگ بازوں کی کرا دی انہوں نے، ایسی حلالہ کر لی ہے ان کے ساتھ میں، تو قرآن میں وہ آیت بھی آتی کہ ان کا مال ہڑپ جاتے، بیوی بھی ہڑپ گیا، 1,00,000 روپے اس میں لیا، مال بھی ہڑپ گیا اس کا، یہ چیزیں ہو رہی ہے، ایسی ویڈیو ملیں گے آپ کو کلپنگ، اس میں چاہنے کو فتنہ، خود بھی فتنے میں پڑتے آزمائش میں، فتنے میں اور دوسرے کو بھی ڈال دیتے، چاہنے کو مطلب اس کا مطلب چاہنا، بس ایک طرفہ مطلب لے لیتے، ایک ایٹم میں گھس جاتے، جبکہ آیت متشابہ رہتی اس کے دوسرے معنی دوسری آیت میں کھل کر آتے، اس سے کنیکٹڈ جو آیت رہتی وہاں جانے کو تیار نہیں، چاہنے کو مطلب اس کا مطلب پکڑنے کو، چاہنے کو اس کا مطلب لینے کو، تاویلی ہی وابتغاء، میری عربی برابر نہیں ہے لیکن آیت کی گہرائی کو سمجھتا میں، چاہنے کو، تاویلی ہی مطلب اس کا، یعنی اس کا مطلب لینے کو، اس کا مطلب سمجھنے کو، بس ون وے ٹرافک، ایک سائڈ سمجھتے اس کی، اور نہیں جانتا مطلب اس کا مگر، اب یہاں بڑی خاص بات ہے، وما، اور نہیں، یعلم تاویلا ہو، نہیں جانتا مطلب اس کا مطلب نہیں جانتا، مگر کون؟ مگر اللہ، اس کا مطلب نہیں کوئی جانتا مگر اللہ، اور جو پختہ کار ہے علم میں، اور کون جانتا؟ اللہ جانتا، جو علم میں پختہ کار ہے، جو آیت کی گہرائی کو سمجھتے، وہ یہ آیت متشابہ کا مطلب جانتے، مطلب وہ آیت جب ہوئی تو وہ بتاتے کہ دیکھ یہاں پر بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہ دوسری آیت میں یہ کنیکٹڈ ہے، اس سے بات واضح ہو جاتی، کیونکہ اس کو وہ علم ہے، قرآن کا پورا علم ہے، پورا قرآن پڑھا اس نے، اس کا دوسرا پہلو وہاں پر بیان کیا گیا، وہ بتاتا، لیکن اس دوسرے کیا رہتے کہ نہیں اس کا مطلب اللہ ہی جانتا، جیسے نظر صاحب نے بھی غالباً ایسی لے لی اس کے معنی، بس جن لوگوں کے دلوں میں کجی ہے، متشابہت کی پیروی کرتے ہیں،
فساد کی غرض سے اور اس کا غلط مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے. تو اس میں اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اور مضبوط علم والے کہتے ہیں، اب دیکھیے اس کا مطلب انہوں نے کیا لے لیے حافظ نظر صاحب نے، اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. لیکن محترمہ فرحت ہاشمی بہن صاحبہ نے بہت اچھا ترجمانی کی اس کی، کہ نظر صاحب نے لے لیا اس کا مطلب اللہ کے سوا جانتے نہیں. یعنی آیت متشابہت کا مطلب اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں. اور پھر اللہ کے سوا کوئی جانتا نہیں تو وہ آیت متشابہت کس کے لیے پیش کیا؟ سمجھنے کے لیے آسان، عمل کرنے کے لیے آسان. قرآن جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. جب ہم کو اللہ کو ہی معلوم اس کے معنی، تو وہ آیت اللہ نے پیش ہی کیوں کیا ہم تک کے؟ پھر قرآن سے تو وہ آیت نعوذ باللہ آپ سے نکال دینا تھا کہ یہ ہمارے اپنے لیے نہیں ہے، ہمارے سمجھنے کے لیے، یہ آیت اللہ جانتا، لکھ دینا تھا وہاں. جبکہ ویسا نہیں ہے. یہاں پر صحیح ترجمہ ہے اس کا مطلب نہیں جانتا، مطلب اس کا مگر اللہ، اور جو پختہ کار ہے علم میں. اللہ جانتا ہے جو علم کے پختہ کار ہے، جو آیتوں کی گہرائی کو سمجھتے، جو آیت کی اسپرٹ کو سمجھتے، وہ بھی اس کا مطلب جان لیتے. آیت متشابہت کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا یہ معنی نہیں ہوں گے جناب. بول دیتے بہت سے لوگ، ارے بھائی یہ آیت متشابہ ہے، آیت متشابہ ہے، اس کا اللہ ہی جانتا. ہم یہ بولا آپ کہ بھائی ہمارے لیے یہ ہم بھی جانتے، لیکن یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں، میں سمجھنے کی کوشش کروں گا. یہ کسی دوسرے سے سمجھیں گے ہم، یا جانے انجانے میں ہم سے جو غلطی ہوں گی اللہ معاف کریں گا. لیکن یہ بول دینا کہ اس کے معنی تو اللہ ہی جانتا، کوئی جان ہی نہیں سکتا، تو غلط ہو جائے گا. آیت کی میننگ یہ ہے. اور چاہنے کو مطلب اس کا نہیں جانتا، مطلب اس کا یعنی آیت متشابہت کا مطلب اس کا مگر اللہ، اور جو پختہ کار ایمان مان لے. اس کا مطلب اللہ جانتا ہے، اور پختہ کار علم والے جو صلاحیت رکھتے، جو سمجھنا چاہتے، جو آیت کے ایک پہلو کے ساتھ میں دوسرے پہلو بھی دیکھتے، پورے قرآن کو پڑھتے، دوسری جگہ اس کا جوڑ کہیں موجود ہے کیا، تو وہ بھی جانتے. تو وہ پھر ان کے ایٹیٹیوڈ کیا ہوتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم. وہ کیا کہتے پھر؟ ایمان لائے ہم اس پر، سب کچھ پاس سے، کہ اللہ کے طرف سے جو آیتیں ہیں نا، تو جو محکمات ہے اس پر بھی ہم ایمان لائے، جو متشابہات آیت ہے تو وہ بھی ہم کو معلوم ہے، اس کا بھی مطلب ہمارے سمجھ میں آیا، تو ہم اس پر بھی ایمان لائے، اس کے مطابق بھی ہم زندگی بسر کریں. اور اس آیت کے وہ معنی جو ہم سمجھے کہ متشابہت کے معنی کا مطلب صرف اللہ جانتا، ہم کو جانکاری ہو تو ہم لوگوں تک کے پہنچائیں گے، اور خصوصی طور پہ ایمان والوں تک کے وہ جانکاری پہنچائیں گے ہم. بھلے ان کو منوائیں گے نہیں ہم. جو پختہ کار ہے علم والے وہ کہتے ہیں، جو اس کے مطلب کو سمجھتے تو وہ کیا کہتے؟ ایمان لائے ہم اس پر، ہم ایمان لائے اس آیت پر، آیت متشابہت پر، اس کے معنی ہم کو معلوم ہے، ہم بتائیں گے لوگوں کو اس پر. سب کچھ پاس سے ہمارے رب کے، یہ سب کچھ جو ہے محکمات اور متشابہات ہمارے لیے ہے، ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور ہمارے اللہ، ہمارا پالنہار جو ہے اس کے طرف سے آیا ہوا ہے. اس میں کوئی بات ایسی نہیں ہے قرآن میں کہ جو ہمارے بات، اللہ کی بات ہمارے سمجھ میں نہ آئے. ہمارے زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے، ایسا طریقہ بتائیں گا اللہ رب العزت. اس لیے قرآن سمجھنے کے لیے آسان، نصیحت کے لیے آسان، عمل کرنے کے لیے آسان. وما، اور نہیں، یذکروا. تب یہاں پر جہاں بھی ذکر آتا تو اس کے معنی کبھی لیتے نصیحت، کبھی لیتے کچھ، کبھی لیتے ذکر کے معنی ذکر ہی رہیں گے. اب اس ذکر سے نصیحت لو، وہ ذکر کس تک کے پہنچاؤ وہ الگ بات ہے. الگ الگ جگہ اس کے معنی نہیں بدلیں گے، معنی وہی رہیں گے. وما، اور نہیں، یذکروا، ذکر پکڑتے، الا، مگر، اولو الالباب، عقل والے، اور نہیں ذکر پکڑتے. تو یہاں پر انہوں نے بہن صاحبہ نے لی نصیحت پکڑتے. خیر سمجھ لیں گے ہم سمجھنے کے لیے تشریح میں نصیحت کے، لیکن ذکر نہیں، ذکر پکڑتے. یہ جو ذکر اللہ نے کیا تو وہ ذکر کو پکڑتے نہیں، مطلب اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. آیت متشابہت کو یہ نہیں سمجھتے کہ بس یہ صرف اللہ کو معلوم اور کسی کو معلوم ہی نہیں. مگر عقل والے جو ہے، جو عقل رکھتے، عقل کا استعمال کرنا چاہتے اور استعمال کرتے، تو وہ تو اللہ کے اس ذکر کو، آیت متشابہت کو سمجھ ہی لیتے، اس کے مطابق زندگی میں بسر کرتے، لوگوں تک کے بھی پہنچاتے وہ احکامات. اور جو عقل نہیں رکھتے نا،
عقل ہونے کے بعد میں عقل نہ رکھنے کا ڈھونگ کرتے نا، دلوں میں کجیے نا جن کے، تو وہ یہ بتلاتے کہ بھائی یہ آیت اللہ کے سمجھ میں آتی ہے، اللہ اس کا مطلب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم نہیں بتا سکتے، کوئی عالم نہیں بتا سکتا آیت متشابہت کا مطلب، ایسا بھی بتا دیں گے آپ، کیوں نہیں بتا سکتا؟ ہماری عربی نہیں ہے، ہم بتاتے اس کا مطلب کیا ہے، دوسرے کے پڑھو تو مطلب واضح ہو کے سامنے آتا۔ اللہ سے دعا ہے یہ غالباً اگر بیچ میں بند ہو گیا ہوں گا تو 2 پارٹ میں ہو جائے گا یہ درس، ایک ہی آیت کا 2 پارٹ میں اللہ سے درس کمپلیٹ ہوا یہ۔ میں چاہوں گا کہ آپ اس کا پہلا پارٹ بھی سن لیے، سیکنڈ پارٹ ہے، پہلا پارٹ بھی سن لیا، ہو سکتا ہے ایک ہی پارٹ میں ہو گیا ہوں گا ٹیپنگ، تو کوئی اللہ کا احسان ہوں گا، ٹیکنیکل فالٹ ہو سکتا ہے اس میں، تو میں نے پیش کر دیا آپ تک کہ سورہ ال عمران آیت نمبر 7، سورہ 3 کی 7 نمبر کی آیت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے کے بعد میں اس پر عمل کرنے، اس عمل پر موت تک جمع رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔